رمضان، محرم، حج یہ کن مہینوں کے مطابق کرتے ہیں؟ اور پھر اس کی ترتیب دیکھیے کہ یہاں تو شمسی مہینوں میں یہ نہ کہ ایک فکس مہینے کے سردی بھی انہی میں آنی ہے، گرمی بھی انہی میں آنی ہے، لیکن یہ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا، اور مسلمانوں کی تربیت کے کیسے مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے۔ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ ذوالحجہ اب حج کے دن ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے دن سردیوں میں بھی عطا کیے ہیں، گرمیوں میں بھی عطا کیے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں حج کا موسم آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سردیوں میں حج کا موسم آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں رمضان کے روزے آتے ہیں، کبھی آتا ہے کہ سردیوں میں رمضان کے روزے آتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا ماحول اور موسم کیا ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف اوقات کو دیکھیے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر وقت مسلمانوں کی تربیت ہو کہ اس کو گرمیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو، سردیوں میں بھی روزے رکھنے کی عادت ہو۔ کبھی ذوالحجہ کی یہ راتیں اس وقت آتی ہیں جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو راتوں کو اٹھنے کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ کبھی کم نیند کر کے چھوٹی رات میں بھی اٹھ کر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور دین کے طویل روزے رکھ لے، اور کبھی دین کے مختصر روزے رکھے کہ دین چھوٹا کر دیا جائے، تو رات طویل کر دی کہ بندہ رات کو دیر تک عبادت کرے تاکہ دین چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پر روزے کی مشقت نہ پڑے۔ اللہ کی کیسی رحمت ہے، بندہ غور نہ جانے، کروڑوں کروڑوں رحمتیں، کروڑوں کروڑوں حکمتیں ہوں گی، ہماری عقل کہاں پہنچتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ لیکن اب تو کتنا پیارا موقع ہے کہ دن چھوٹا ہے، راتیں طویل ہیں، دن چھوٹا راتیں بڑی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہ دن چھوٹا ہونے اور رات کے بڑے ہونے کی اس وقت کیسی ہم فضیلت پا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ موقع ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں جمع اسلامی بھائی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لیں۔ کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ دین کو روزہ بھی رکھیں گے، رات کو اٹھ کر عبادت بھی کریں گے، اور تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے، اور فجر کی نماز باجماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اور خالی ایسا ہی نہیں، انشاءاللہ صدائے مدینہ لگا کر پورے محلے کو بھی جمع کریں گے۔ اچھا، گھر کو بھی نہیں بھولیں گے، ہاں گھر کو بھی نہیں، بلکہ آج تو نیت کر لیجئے، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، اور یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں بالخصوص جو شادی شدہ ہیں، آؤ آپ کو بڑی پیاری اور بڑی منفرد روایت سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ ہاں بھائی، اٹھانے کی نیت کر لو شادی شدہ اسلامی بھائیوں، کہ میں بھی انشاءاللہ اٹھوں گا اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کی امی کو بھی جگاؤں گا، پیار و محبت سے دیگر گھر کے افراد کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جگاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں مدنی ذہن بنانا پڑے گا، جاگنے کا ذہن بنانا پڑے گا، اور ایسی ترکیب ہونی پڑے گی کہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ لیکن اس کے لیے بھئی یہ کہ رات جلد سونے کے مدنی انعام پر عمل کیجئے، کہ رات جلد سو جاؤں گا، انشاءاللہ رات جلد سونے سے برکت نصیب ہوگی۔ اور ویسے بھی اطباء کے نزدیک، جو طب کے ماہر ہوتے ہیں ان کے نزدیک، راتوں کو مسلسل جاگنے سے پاگل پن ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو رات کو کچھ نہ کچھ نیند کر لیا کریں، اور یہ اس وقت موقع ہے عادت بنانے کا۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض
آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب وہ سو نہ سکے، کیونکہ ایسی تو کچھ ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے، بجلی نہیں تھی کہ پنکھے بھی کہاں سے چلیں گے۔ سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے رب عز و جل کی حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ ہم بھی دعا کرتے، یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی یہ جذبہ دے دے مولا، ہم تیری ملاقات کو پسند کریں اور تو بھی ہماری ملاقات کو پسند فرما۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کا اصل اعتبار موت کے وقت کا ہوتا ہے، کہ جس پر موت کا وقت ہو، آخری وقت ہو، اس وقت اس کی کیفیت دیکھی جائے گی، کیا اس وقت یہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اللہ عز و جل کی محبت میں، عبادت میں، ریاضت میں، جنت کی نعمتیں لینے، قبر میں آقا کے جلوے دیکھنے کے لیے جیا ہو، یہ شعر گویا کہ آقا کے دیدار کے لیے اس کے پیش نظر ہو کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے آقا یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ مریں گے قبر میں جائیں گے آقا کی زیارت ہوگی۔ تو آقا کے جلووں کو دیکھنے کی تمنا کہ قبر میں یقیناً آقا کا جلوہ نظر آئے گا، اور جب آئے گا تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر و آخرت کی مدنی سوچ عطا فرمائے، اس کی تیاری کی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی سنیں، حضرت سیدتنا راحلہ عابدہ یہ باکثرت روزے رکھتی تھی، اور اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی کہ کھڑی نہ ہو سکتی تھی، لہذا بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی تھی۔ بزرگان دین ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا، اور یہ فرماتی کہ میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے۔ جب ان کو کہا جاتا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ کوئی عبادت کرتی ہیں کہ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کی جب ان کے سامنے بات کی گئی تو فرماتی ہے میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے، اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات جو آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا یقیناً بنیادی مقصد یہ ہے کہ کاش ہمارے اندر عبادت کا ذہن بنے، ریاضتوں کا ذہن بنے، راتوں کو اٹھ کر رب کو راضی کرنے کا ذہن بنے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ تہجد اٹھ کر ضرور ادا کریں گے، سویا بالفرض، اور صلاۃ اللیل کی نیت کر لیں کہ صلاۃ اللیل کی بہت اعلیٰ قسم یہ تہجد ہے، یعنی رات کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ لمحے بھی سو جائیں اور اٹھے تو تہجد کا وقت ہو گیا۔ تہجد ضرور نہیں ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، لیکن رات کے پچھلے پہر کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کچھ دیر سو کر بھی اگر آپ اٹھ گئے کہ نیند ہو گئی، آپ اٹھ گئے تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا، وضو کر لیجئے اور دوبارہ نماز اپنے تہجد کی تیاری کیجئے، ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راتوں کو عبادت، ذکر، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہم نے ان ایام میں یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے روزوں کے کتنی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔